بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو اس وقت کچھ دعائیں مانگی تھی۔ ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر کعبے کی تعمیر کو، اور دلی چاہت ان کی یہی تھی کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ قبلہ قرار دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کیا، مسلمانوں کو قبلہ اول عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا یہ فرمائی تھی کہ میری اولاد میں امت مسلمہ کو بناؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی۔ تو جب دوسرا سپارہ شروع ہوا تو اس میں یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، امتا وسطا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے معتدل امت بھی بنا دیا۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ پھر ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی مانگی تھی کہ میری اولاد میں آخری رسول کو مبعوث کر، جو ان کو کتاب کی تلاوت بھی کر کے دکھاتا ہو، سناتا ہو، اور ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں بھی بتلاتا ہو، معنی اور مطلب مفہوم بھی سناتا ہو اور دلائل بھی دیتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی۔ دو دعاؤں کی قبولیت کا تو پہلے ذکر ہو چکا، کعبۃ اللہ قبلہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اس کا ذکر آ چکا۔ امت مسلمہ بنانے کی دعا تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی پوری فرمائی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں جواب دے دیا کہ ہاں وہ بھی دعا قبول ہوئی۔ تیسری دعا یہ بھی تھی کہ میری نسل میں آخری نبی مبعوث ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول بھی کی، اور اس کا تذکرہ آج کے درس میں آئے گا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اسی طرح کا کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دو دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی، کما اسی طرح ہم نے یہ دعا بھی قبول کر لی، ارسلنا فیکم رسولا، ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول، منکم جو تمہاری ہی جنس میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ میری آیتیں، ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے دلوں کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ یہ وضاحت ساری ان الفاظ کی پہلے گزر چکی تھی، اس وجہ سے میں ان کا معنی مطلب نہیں بتلاؤں گا۔ تعلیم، کتاب کو تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہے، تزکیہ کا مطلب کیا ہے، حکمت کا مطلب کیا ہے، یہ سارے میں نے پہلے عرض کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رسول کتاب بھی تمہیں تلاوت، ہماری آیتیں بھی تلاوت کر کے سناتا ہے، تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور ایسی باتیں بھی تمہیں سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، جن کو تم جانتے ہی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، رکعتیں تو نہیں بتلائی، ہمیں اس کا علم بھی نہیں تھا کیسے پڑھنی ہے، تو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی، یعنی ایسی چیزیں ہمیں بتلائی جن کا ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ کتاب تو آ گئی تھی ہمارے پاس، لیکن ہمیں علم نہیں تھا ان چیزوں کا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، اور روزے رکھنے کا بھی اسی طرح ہے، روزے کتنے رکھنے، کس ترتیب سے رکھنے ہیں، یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں ارشاد فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائی۔ اور بھی بہت ساری دین کی، ہمارے نکاح، طلاق، ہمارے رہن سہن، ضروریات، معیشت، سماج، سب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے حق میں قبول کر لی۔ کعبہ قبلہ بھی دے دیا، امت کو بھی معتدل امت بنا دیا، بہترین امت بنا دیا، اور نبی آخر الزمان بھی اس امت کو عطا کر دیا۔ یہ سارے احسانات کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے امت مسلمہ، اب تمہارا بھی تو حق بنتا ہے، تم بھی مجھے یاد رکھو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کیا کرو، اذکرکم، میں بھی تمہارا ذکر کیا کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ، اور ذکر کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ جو ہم آخر میں درس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں، اس کو ہلکا نہ سمجھا کرو، یہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ حضرت عثمان نہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہمارے ہیں سخی شہباز قلندر، یہ ہے عثمان مروندی۔ ابو عثمان نہندی ایک الگ بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ مجھے یاد کیا کرتا ہے نا، مجھے پتا ہوتا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، یار تجھے کیسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ تجھے یاد کر رہا ہے؟ یہ تو علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں عطا کیا۔ کہ اللہ نہیں، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے یہ علم۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتا ہے میں جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں نا، مجھے یقین ہوتا ہے اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب میں اس کو یاد کر رہا ہوتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون،
اے لوگو تم بھی مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، جو میرے ایک بالش میرے قریب آتا ہے میں ایک ذراع اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور جو میرے پاس تیز قدموں سے چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں، اور جو مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے میں بھی ان کو پھر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ اگر انسان غور کر کے دیکھے نا مسلمان، تو اس کی کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کا حاصل ذکر نہ ہو۔ اگر ذکر کو اس عبادت میں سے نکال دیا جائے نا، پیچھے خالی خول بچتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کی وجہ سے۔ اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ اگر وہ اللہ کا ذکر ہم نکال دیں نماز ہو جائے گی؟ الحمدللہ نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں، اتحیات نہ پڑھیں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ کا ذکر جب تک نہیں ہوگا وہ عبادت ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح حج ہے یا عمرہ ہے، آپ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ نکال دو، اس میں سے وہ عمرے یا حج کا آغاز ہو جائے گا تمہارا؟ نہیں ہوگا۔ تلبیہ کہو گے تو سمجھو اس کا تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہو تم۔ تو حاصل کیا ہوا؟ ذکر ہے نا ان کے اندر۔ اچھا، اس طرح اور بھی بہت ساری عبادت جس میں بھی دیکھتے جاؤ ذکر کو اللہ تعالیٰ نے مین جز بنایا ہے اس کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے اندر اس کو رکھا ہے۔ یہاں تک کہ جہاد میں بھی جب جاتے ہیں مجاہدین کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کثرت سے میرا ذکر کرنا، مجھے یاد کر لینا۔ پھر اس جہاد کا بھی مزہ دیکھو، پھر جب مسلمان اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی اترتی ہے۔ غرض ہے کہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ذکر سے خالی ہے۔ ذکر بہت اہم چیز ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون بخشا کرتا ہے۔ تو آپ حضرات سے میں یہ کہتا ہوں کہ آنکھیں کھول کے ذکر کر رہے ہوتے ہو نا، آج کے دن آنکھیں بند کر کے ذکر کر کے دیکھنا، اس میں لذت کتنی آئے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوئی چیز ہمیں بتلا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کا ذکر کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ سب سے افضل ذکر پھر کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے پھر فرمایا میرے سامنے بیٹھو، بیٹھ گئے تو آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر لی، حضور نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اب تم کر کے دکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند کر لی، پھر ذکر کیا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یکسوئی اور تنہائی مل جاتی ہے، پھر اس کے اندر جو لذت آتی ہے نا، اور لا الہ الا اللہ کیسے دل پہ ضرب لگ رہی ہوتی ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کبھی یہ تصور کر کے اکیلے میں بھی بیٹھ کر اگر کر کے دیکھو نا، بڑا مزہ آئے گا۔ رات کو سوتے ہوئے بستر پر لیٹ جاؤ تب بھی یہ کر لینا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے یہ نہیں کہا بیٹھ کر ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب نماز پڑھ چکو پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہو، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہو، کروٹ کے بل لیٹ کر بھی کر سکتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی اجازت دی ہے تو ہمیں نفع لینا چاہیے، وضو ہو یا نہ ہو، پاک ہیں یا ناپاک ہیں، ذکر اللہ کا ہر حال میں ہم کر سکتے ہیں۔ سمجھے نا، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، کھڑے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیٹے ہوئے بھی ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر لذت لینی ہونا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی حاصل کر کے پھر اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ کرنا، دیکھنا مزہ کتنا آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں جب ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو اپنے دل میں 100% یہ گمان کر لیا کرو کہ اس وقت جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ بھی ہمیں یاد کر رہا ہے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ بھی ہمارا ذکر کر رہا ہے، ہم مجمع میں بیٹھ کر رہے ہیں اللہ بھی فرشتوں کے مجمع میں ہمیں یاد کر رہا ہے۔ ویسے بھی ذکر کی بڑی فضیلت آتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس مجلس میں ذکر ہو رہا ہو اس کو فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں۔ جب وہ پھر اوپر جاتے ہیں اللہ کے ہاں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں تھے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ ذکر کی مجلس ہو رہی تھی وہاں بیٹھے تھے۔ اچھا وہاں لوگ مجھے یاد کر رہے تھے؟ ہاں یا اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو کہتے ہیں تم گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہاں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اپنی ضرورت کے لیے آ کر بیٹھا ہوا تھا کہ ذکر والے فارغ ہوں تو میں ان سے کام کہہ دوں، وہ ذکر کرنا اس کا مقصد نہیں تھا، وہ آ کر بیٹھا ہوا تھا۔
آپ سب کو بخش رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا. اندازہ رہو کتنی عظیم مجلس ہوتی ہے ذکر کی, بڑی فضیلت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. آگے فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون, میرا شکریہ ادا کرتے رہنا, ناشکری نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے نا 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. جب میں نے تمہیں قبلہ کعبہ بنا دیا, تمہیں بھی امت بہترین بنا دیا, امت وسطہ بنا دیا, رسول بھی آخری تمہیں عطا کر دیا, اب تمہارا حق بنتا ہے تم ذکر بھی کرو, میرا شکر بھی کرو, اور صبر بھی کرو, اور میری عبادت نماز بھی قائم کرو. یہ 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. تو وہ چاروں چیزیں ترتیب وار آگے آ رہی ہیں. پہلی چیز فاذکرونی, ذکر کرو. دوسرا فرمایا واشکروا لی, میرا شکر ادا کرو. اللہ کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اسی وجہ سے حدیث شریف میں دیکھو, ہم کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تب بھی ہمیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین ہمیں سکھایا گیا. یہ وجعلنا مسلمین ہے, بعض لوگ اس کو وجعلنا من المسلمین پڑھتے ہیں, معنی تو اگرچہ نہیں بدلتا لیکن من المسلمین حدیث کے لفظ نہیں ہے. حدیث میں وجعلنا مسلمین آتا ہے بغیر من کے. تو یہ بھی کلمہ شکر ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا, ہمیں مسلمان بنایا. اور اسی طرح اب کھانا کھا لیا, اب ہضم ہو گیا, اب نکالنے کا وقت آ گیا, نکال کر جب فارغ ہو کر آئے تب بھی ہمیں شکر کا کلمہ کہنا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ایذا والی چیز کو دور کر دیا. اگر یہ پیٹ میں رک جاتی, اندر سڑاند پیدا ہوتی, پیٹ پھولتا پھٹتا مر جاتے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس گندگی کو خیر وافیت سے نکال دیا. تو ہر چیز پر اللہ کا شکر, ہر چیز پر اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے نا میں اس نعمت کو اور زیادہ کر کے دوں گا, اور زیادہ کر کے دوں گا. یہاں تک کہ اب گرمی کا موسم ہے نا, ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں نا, ٹھنڈا پانی پیتے وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو. شکر ہے یا اللہ ہمیں ٹھنڈا پانی نصیب ہوا. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کو گرم پانی بھی اس وقت نصیب نہیں ہے. کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو حقیر مت جانو. اس نعمت کی قدر کرنا بھی اس کا شکر ہے, اس کی ناقدری کرنا اس کی ناشکری ہے. صرف زبان سے شکر کہہ دینا ہی لازمی نہیں ہے, عملی طور پر بھی اس کی قدر کرنی چاہیے. اس نعمت کی ناقدری کریں گے اللہ تعالیٰ چھین لے گا, وہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے. 2 چیزیں ہو گئی, ذکر بھی ہو گیا, شکر بھی ہو گیا. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے ایمان والو میری مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, اے ایمان والو جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے, میرا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑے, تو دروازہ کھٹکھٹانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں. ایک تو جو مصیبت وغیرہ تم پر آ پڑی ہے اس پر صبر کرنا, اس کو سہنا, اس پر اللہ تعالیٰ کے آگے گلے شکوے نہ کرنا. ویسے صبر جو ہے نا 3 چیزوں پر ہوتا ہے. صبر کا لفظ ایسا ہے 3 چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہاں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے صبر مصیبت پر کرنا, کہ کوئی مصیبت آ پڑی ہے تو اس کا گلہ شکوہ نہ کرے بندہ, اس کو سہ جائے, سہنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے. یہ بھی صبر ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی المصیبت, مصیبت پر صبر کرنا. ایک صبر ہوتا ہے صبر علی الطاعہ, یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر صبر کرنا. اطاعت پر صبر کرنے کا وہاں معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر گامزن ہو جانا, ڈٹ جانا, مضبوط قدم جما لینا. اب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. یہ بھی معنی ہے صبر کا. اور تیسرا معنی ہے کہ صبر عن المعصیت, نافرمانیوں سے صبر کرنا, یعنی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا, اس پر ڈٹے رہنا کہ میں گناہ کا ہرگز ارتکاب نہیں کروں گا. یہ بھی صبر کے معنی میں آتا ہے. یہ قرآن مجید میں لفظ صبر ان معنوں میں بھی آتا ہے. اور ویسے صبر کا حقیقی معنی ہوتا ہے کہ رسی کے ساتھ کسی چیز کو جکڑ دینا, رسی کے ساتھ کسی کو مضبوطی سے باندھ دیا جائے تو وہ ایک جگہ جم جاتا ہے. یہ ہے اصل صبر کا معنی. لیکن سب سے زیادہ جو کثرت کے ساتھ معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ آتا ہے یعنی ڈٹ جانے کے معنی میں. مصیبت آئی, ڈٹ گیا, اس کو سہ گیا. اللہ کے رسول کی اطاعت کا مسئلہ آیا, ڈٹ گیا, اس پر گامزن ہو گیا. گناہ کا کوئی موقع ملا, وہاں پر بچنے کے لیے ڈٹ گیا. یہ ڈٹے رہنا یہ صبر کا معنی ہے, مضبوطی سے قدم جمائے رکھنا. کئی جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ دین پر صبر کرنا, حق پر صبر کرنا. حق پر صبر کیا ہوتا ہے؟ یعنی حق پر ڈٹ جانا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر, اے ایمان والو
میری مدد صبر کے ذریعے طلب کرنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا دامن نہ چھوڑنا، نافرمانی نہ کرنا اور مصیبت کو سہنا، گلے شکوے نہ کرنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گلے شکوے کرنا۔ کل پرسوں میرا ایک بہت قریبی ساتھی ہے، دوست ہے، تو ان کی ساری رات لائٹ بند تھی۔ صبح جب آیا تو کہنے لگا یار اللہ کو بھی ساری دنیا میں ہم ہی گناہ گار نظر آئے، ہم سے کیا گناہ ہو گیا جو تکلیفوں پہ تکلیفیں ہمیں ہی دیے جا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا کلمہ کفر ہے، یقین جانو اس کی بات سن کر میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل پایا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا جس نے اللہ کے بارے میں اتنے بڑے بول دیے ہیں، اس کو خوف نہیں آ رہا، تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو اس وجہ بھائی مصیبت جیسی بھی ہو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو گلے شکوے دینے سے کیا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، الٹا نقصان ہوگا، دین نکل جائے گا۔ ہم یہ دیکھو یہ کفر کا بول ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے۔ اللہ کو ساری دنیا میں ہی گناہگار نظر آیا، مجھے تکلیفوں میں ڈال رکھا ہے۔ بڑی جرات والا بول ہے یہ بھائی، ایسا بول تو کفریہ بول ہے یہ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصیبت آئے میری مدد طلب کرنا، لیکن جزا فضا نہ کرنا، گلے شکوے نہ کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا دامن نہ چھوڑنا اور گناہ کی طرف نہ جانا۔ یہ ہے صبر کا مفہوم۔ اور دوسرا فرمایا والصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا۔ نماز بہت سارے مسائل کا حل ہے، مصیبتوں کو بھی دور کرتی ہے، منکر اور فحاشی کو بھی روکتی ہے۔ منکر کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی برائی۔ یہ مصیبتیں جتنی بھی ہم پر آتی ہیں وہ برائی ہی تو ہیں، نماز ان سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن ہم ابھی سمجھ نہیں رہے اس چیز کو۔ دیکھو بہت ساری چیزوں کی عجیب تاثیریں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں رکھی کہ جس کے اندر کوئی تاثیر نہ ہو۔ کسی نہ کسی چیز کی ضرور کوئی نہ کوئی تاثیر ضرور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چکمک کو دیکھ لو، وہ صرف لوہے کو ہی اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی دھات کو نہیں کھینچتا۔ یہ سمجھ اس پتھر کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ یہ تاثیر اس کے اندر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے کوئی بھی چیز تاثیر سے خالی نہیں رکھی۔ نماز کی قدرتی تو، لیکن وہ چکمک کی تاثیر ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ پیتل کو کیوں نہیں چپک رہا؟ سلور کو کیوں نہیں چپک رہا؟ کاپر کو کیوں نہیں چپک رہا؟ لیکن چپکتا ہے تو آ کر لوہے کو، آئرن کو۔ کیوں؟ وہ تاثیر کیا ہے اس میں؟ کمال کیا ہے؟ ہمیں نہیں نظر آتا۔ آج تک نہ کسی سائنسدان نے ایسی کوئی تحقیق کی ہے جس نے وجہ بتائی ہو اس وجہ سے یہ لوہے کو چپک رہا ہے، نہیں بتا سکے، لیکن تاثیر ضرور ہے اس کے اندر۔ نماز کی بھی تاثیر ایسی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ بہت سارے غلط امور سے ہمیں روک لیتی ہے۔ بہت ساری مصیبتیں ہم پر آنے والی ہوتی ہیں، ان کو ٹال دیتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سخت وقت آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے دوڑتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتے تھے۔ کوئی کسی مشکل میں پھنس گئے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ ہمارے یہاں تو صلاۃ الحاجت بھی پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر دعا سکھائی جائے، کہتے ہیں مولوی صاحب لکھ کے دے تو 10 دن کے بعد پوچھو یاد کی، کہتے ہیں نہیں یاد ہی نہیں ہو رہی، لمبی دعا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب میری مدد طلب کرنی ہو تو پھر صبر اور نماز کے ذریعے طلب کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اللہ نمازیوں کے ساتھ ہوگا، حالانکہ نماز کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن صبر کا اہمیت کے ساتھ کیا، کیونکہ صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے، مصیبت سے بھی بچے رہنا، مصیبت پر گلے شکوے نہ کرنا، ثابت قدم رہنا، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرتے رہنا اور گناہ کی طرف بھی نہ جانا۔ اتنا بڑا مفہوم ہے صبر کا۔ جو ان 3 باتوں پر عمل کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی اس کے مسائل حل کرے گا۔ ہم لوگوں سے صبر نہیں ہوتا، اسی وجہ سے پھر ہم پٹ رہے ہوتے ہیں، مار کھا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی مکوڑے کی طرح ضدی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کو ہم ہی نظر آئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی جہاد کا حکم، آگے چل کے جہاد کی فرضیت کا آئے گا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شہید کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس شخص کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا ہے، اس کو مردہ نہ کہو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن اس کی زندہ ہونے کا شعور تم نہیں کر سکو گے، ابھی تمہیں اس کا ادراک نہیں ہوگا کہ وہ کیسے زندہ ہے، وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن پھر بھی زندہ ہے، یہ تم نہیں سمجھ سکو گے۔ مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکیں گے، کیوں؟ جو بھی بندہ مرتا ہے نا فوراً اس کو ایک برزخی حیات حاصل ہوتی ہے، اگلے جہان میں جیسے قدم رکھتا ہے، روح نکلتی ہے، اگلے جہان میں پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کو ایک حیات حاصل ہوتی ہے، کافر ہو چاہے مومن ہو، حیات اس کو ضرور حاصل ہوتی ہے۔ تبھی تو اس کو قبر کے اندر پوچھ گچھ ہوتی ہے، عذاب اور سزا ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر حیات ہی نہ ہو تو پھر قبر کا عذاب کیسا، پھر پوچھ گچھ کیسی، قبر میں سوال کیسے؟ لیکن یہاں پر ہم اس حیاتی کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن حیاتی ملتی ضرور ہے ہر ایک کو۔ البتہ جیسے جیسے ان کے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے ویسے ویسے ان کی حیاتی بھی طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن حیاتی کے آثار ہوتے ضرور ہیں۔
میں اس کی ایک مثال دوں پھر تم حیاتی کے آثار اچھی طرح سمجھ جاؤ گے. آپ میں سے ہر ایک کے پاؤں ہیں. پاؤں کی ایڑی میں بھی حیاتی ہے, پاؤں کے پنجے میں بھی حیاتی ہے. لیکن اگر کسی چیز پر رکھا جائے, ایڑی اس کا احساس تھوڑی دیر میں کرتی ہے, لیکن پنجہ یکدم اس کا احساس کر لیتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے یا چبھنے والی ہے, کیا ہے. ایڑی میں تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے. حالانکہ حیاتی تو ایڑی کو بھی حاصل ہے, پنجے کو بھی حاصل ہے, لیکن دونوں کی حیاتی میں فرق ہے. یہاں اعلیٰ قسم کی حیاتی ہے پنجے میں, ایڑی میں تھوڑی ہلکی قسم کی ہے. اس وجہ وہ ایڑی تھوڑی دیر سے محسوس کرتی ہے. جب تکلیف زیادہ ہی ہو جائے برداشت سے, پھر ایڑی محسوس کرتی ہے. وہ پنجہ فوراً رکھتے ہی ٹچ کرتے ہی محسوس کر لیتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح حیات ہر ایک کو حاصل ہوگی, مومن کو بھی کافر کو بھی. کسی کی حیات اعلیٰ ہوگی, کسی کی حیات ہلکی ہوگی. جتنا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی اعلیٰ قسم کی حیات ہوگی, جتنا ایمان کم درجے کا ہوگا اتنی گری ہوئی ہلکی قسم کی حیات ہوگی. لیکن وہ برزخی حیات حاصل ضرور ہوگی, وہ روح کی حیات ہے. اس کی مثال یوں سمجھو, ایک آدمی تندرست ہے, بالکل ہٹا کٹا ہے, حیات اس کو بھی حاصل ہے. ایک آدمی تھوڑا نزلے زکام کا مریض ہے, حیات اس کو بھی حاصل ہے. ایک آدمی کو بخار چڑھا ہوا ہے, وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے, چارپائی پر لیٹا ہوا ہے, حیات اس کو بھی حاصل ہے. اور ایک آدمی بالکل ہی بے ہوشی کے عالم میں کوما میں پڑا ہوا ہے, حیات اس کو بھی حاصل ہے. لیکن ان سب کی حیاتی میں کوالٹی میں فرق ہے. جو تندرست کی حیاتی کی کوالٹی ہے وہ نزلے زکام والے سے اعلیٰ ہے, اور جو نزلے زکام والے کی حیاتی ہے وہ درجہ بخار والے سے اعلیٰ ہے, اور جو بخار والے کو جو حیاتی حاصل ہے وہ کومے میں پڑے ہوئے سے اعلیٰ ہے. حیاتی میں فرق آیا نا. یہ تو دنیا کی حیاتی ہے. اسی طرح برزخ کی حیاتی ہے. برزخ کی حیاتی سمجھو جو بالکل بیمار ہے, کفر میں مر گیا, اس کی حیاتی اس کے عمل کی طرح, اس کے عقیدے کے مطابق ہوگی. جو مسلمان ہے, گناہگار ہے, اس کو بھی حیاتی حاصل ہوگی. اور جو ان میں سے جو نیک آدمی ہے ان کو بھی حیاتی حاصل ہوگی, وہ تھوڑی اور اچھی ہوگی. جو ان میں سے شہداء ہیں ان کو اور اچھی حاصل ہوگی. جو انبیاء ہیں ان کو سب سے اعلیٰ قسم کی حیاتی حاصل ہوگی. انبیاء کو تو ایسی حیاتی حاصل ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج جب اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پوری دنیا کا چکر لگوایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. ایسی اعلیٰ قسم کی حیات حاصل ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر کوئی مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ فرشتے ایسے مقرر کر رکھے ہیں, وہ فوراً وہ درود شریف لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں اور آ کر مجھے بتاتے ہیں فلاں فلاں کے بیٹے نے, نام لیتے ہیں اس کا اور اس کے باپ کا, فلاں نے جو فلانے کا بیٹا ہے اس نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر پر آ کر درود پڑتا ہے میں براہ راست خود سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. حیات حاصل ہے اعلیٰ قسم کی. یہ مرنے کے بعد جو حیات حاصل ہوتی ہے برزخی حیات, لیکن اس میں درجہ بندی ہے. کسی کی اعلیٰ ہے سب سے, وہ انبیاء کرام ہے. شہداء کی اس سے کم ہے, یعنی صدیقین شہداء کی اس سے کم ہے, صالحین کی اس سے کم ہے, عام آدمیوں کی تھوڑی اس سے کم ہے, کافروں کی بالکل ہی لا یموت فیہا ولا یحیا والا معاملہ, گرنے پڑنے والی, نہ حیاتی اعلیٰ قسم کی نہ موت اعلیٰ قسم کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا کہ یہاں رہتے ہوئے تو تم ان کی حیاتی کا ادراک نہیں کر سکتے, لیکن شہید کو اللہ نے مرتبہ یہ دیا ہے کہ وہ زندہ ہے. اللہ کے ہاں اس کا بڑا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ چوتھے سپارے میں تھوڑا وضاحت کے ساتھ یہ آیت آ جائے گی, وہاں پر اس کی تشریح عرض کر دی جائے گی. بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ کا شہید ہے کون, بجائے اس کے کہ ہم تشریحیں کریں. ہمارے ہاں تو ایک مشہور ہے یار, جو پیٹ کے درد میں مر گیا وہ بھی شہید ہے. میں مانتا ہوں, ایک حدیث شریف میں آتا ہے پیٹ کے درد کا مرا ہوا, اچانک موت میں مرا ہوا. ہمارے ہاں تو بس جو بھی مر جائے بس شہید ہے. اصل بات یہ ہے کہ شہید کا لقب تو مل جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساروں کو القاب دیے, لیکن اللہ کی راہ کا شہید جو سب سے افضل شہید ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ, رجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل للشجاع والرجل یقاتل للموطن والرجل یقاتل لیری مکانہ فمن هو فی سبیل اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, یا رسول اللہ, ایک آدمی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے,
ایک آدمی اپنا روب اور دابا دکھانے کے لیے لڑتا ہے کہ میں بڑا پہلوان ہوں اور مارا جاتا ہے. ایک آدمی اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے. ایک آدمی اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے, ملک کے لیے لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے. ان میں سے اللہ کی راہ کا شہید کون سا کہلائے گا؟ اور واقعی یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آیا کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو آدمی خالصتاً اس وجہ سے لڑا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو, اللہ کا دین بلند ہو, اللہ کے دین کے لیے جو لڑتا لڑتا مارا گیا, فرمایا وہ ہے اللہ کی راہ کا شہید. اور یہ جو آیت ہے یہ اسی کے لیے فی سبیل اللہ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو خالص اللہ کے دین کے لیے لڑتا لڑتا مارا جائے. یہ اس کا بلند درجہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے, وہ زندہ ہے. اس کو مردہ تم گمان بھی کرنا, آگے چوتھے سپارے میں یہ آتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. کہنا تو بہت دور کی بات ہے, گمان بھی نہ کرو, سوچو بھی نہیں. بل احیاء عند ربهم يرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق کھایا کرتے ہیں. ایسے زندہ ہے, روزی بھی مل رہی ہے ان کو, کھا پی رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں. وہ تو بڑی اعلیٰ قسم کی ان کی حیات ہو گئی نا. تو جب شہداء کی اتنی اعلیٰ قسم کی حیات ہے تو انبیاء کی حیات کتنی اعلیٰ ہوگی, کیونکہ انبیاء کا درجہ تو شہداء سے بھی اونچا ہے. اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت دیوبندی فرقے کے لوگ, بھائی میں تو دیوبندی ہوں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. اگرچہ وہ برزخی حیات ہے لیکن اعلیٰ قسم کی حیات حاصل ہے. جو بھی وہاں جا کر درود پڑھتا ہے حضور خود سنتے ہیں, اس کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم حیات النبی کے قائل ہیں, ممات النبی کے قائل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو میری راہ میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہنا, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. یا اللہ وہ تو موٹی موٹی ہو گئے, کیسے زندہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تم نہیں سمجھ سکو گے. چھوڑو اس بات کو, جب آؤ گے نا اس جہان میں پھر خود ہی دیکھ کر یقین آ جائے گا. ماں کے پیٹ میں بھی ہم زندہ تھے, لیکن ہم سے کوئی پوچھے ہم کیسے کھیلتے تھے, کوئی بتا سکے گا؟ نہیں, ہمیں شعور نہیں ہے اس چیز کا. لیکن آئے ہم وہیں سے, ہم جائیں گے بھی زندگی کی طرف. کیسے جائیں گے؟ ابھی شعور نہیں ہے, جب جائیں گے پھر پتہ چلے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اللہ تعالیٰ نے پہلے صبر کا حکم دیا اور نماز کا حکم دیا. میری مدد طلب کرو صبر کے ذریعے, نماز کے ذریعے. یہ پہلے کہہ کر عقیدہ پکا کر دیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ جو چیز ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم تقریباً انسان سارے اس میں مبتلا ہوتے ہیں, یعنی آفات مصیبتوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ مصیبتیں کس لیے اتارتا ہوں, میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہوں کہ صبر کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا امتحان لیتا ہوں کسی چیز کے ذریعے سے. وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ من الخوف, کبھی کبھار دشمنوں کا خوف مسلط کر دیتا ہوں, یعنی خوف آ جاتا ہے ہائے فلاں ملک حملہ کرنے لگا ہے ہم پر. پھر لوگ پہلے سے اپنی پناہ گاہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تھوڑی سی بھی گڑگڑ کی آواز آئے جہاز کی فوراً چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کہیں بمباری نہ ہو جائے, کہیں گولا کہیں دور سے دھماکے کی آواز آئے تو فوراً چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بم نہ پھٹ جائے, ہمارے ٹکڑے نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو میں جنگ کا خوف مسلط کر دیتا ہوں. والجوع, کبھی کبھی قحط سالی مسلط کر دیتا ہوں, بھوکے مرنے لگ جاتے ہو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, کبھی کبھار تمہارے مال کا نقصان کرتا ہوں. تمہارا نقصان نہیں ہوتا لیکن مال مویشی تباہ ہو جاتا ہے, مویشی مار دیے یا ڈاکہ پڑا, سونا وغیرہ لوٹ گیا, آگ لگے پوری بستی جل گئی, مال جل جاتا ہے. والانفس, کبھی کبھار تمہاری جانوں کو بھی کم کرتا ہوں, یعنی دنیا میں سے روحیں پیدر پہ قبض ہوتی ہیں. وہ کیسے ہوتی ہیں؟ کوئی وبا پھیل گئی, کرونا پھیلا تھا, کتنے بندے مر گئے. اسی طرح تعاون پھیل جائے, کوئی بھی وبا پھیل جائے, ہیضے کی وبا پھیلتی ہے اس میں کئی لوگ مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے سارے آزمانے کے طریقے ہیں. صبر کرنا, کیونکہ صبر پہلے ہی سکھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والثمرات, کبھی کبھار تمہارے اندر میوہ جات پھل فروٹ کی کمی کر دیتا ہوں. پھل فروٹ سے مراد ہے روزی روٹی, رزق تنگ ہو جاتا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آزمانے کے طریقے ہیں, میں ان چیزوں کے ذریعے آزمایا کرتا ہوں. صبر کی عظمت تمہیں بتلا دی ہے, لہذا ان مصیبتوں میں سے اگر کوئی مصیبت آ جائے تیار رہنا اس کے لیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو, جو ان کو سہ جائیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے. اچھا وہ صبر کرنے والے ہیں کون لوگ؟
یا اللہ ہمیں ان کی کوئی نشانی تو بتلائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب کبھی بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ یہ بنا ہوا ہوتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، یہ صبر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عنایات اترتی ہیں. صلوات کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات اترنا، ورحمہ، اور اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے یار صبر کی، ہم سے ہوتا نہیں ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر بہت ساری ان کے رب کی عنایات اترتی ہیں، ورحمت، اور رحمتیں بھی اترتی ہیں. واولئک هم المہتدون، حقیقی معنی میں یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں یا اللہ ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی طور پر یہ جو صبر والے ہیں نا، یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو سمجھو ہدایت ملی ہوئی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں آیت نازل کی؟ جب مکہ فتح ہوا نا تو مسلمانوں نے عمرہ کیا. عمرہ کرتے وقت اب عمرے کے اندر یہ رکن ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا. اب نیا نیا جب یہ مکہ فتح ہوا تو مسلمانوں نے آ کر دیکھا یہ دو پہاڑ ہیں، صفا اور مروہ. صفا کا معنی ہوتا ہے چٹیل چٹان، پلین چٹان، اس کو کہتے ہیں صفا. اور مروہ کا معنی ہوتا ہے سفید رنگ کے پتھر. تو یہ اس زمانے میں دونوں پہاڑوں کے نام تھے. تو کچھ بت کافروں نے صفا پر رکھے ہوئے تھے، کچھ مروہ پر رکھے ہوئے تھے. جب صحابہ نے طواف کر لیا تو عمرہ بھی تو کرنا تھا نا، تو عمرہ کرتے وقت ہچکچا رہے تھے، یار ادھر بت رکھے ہوئے، اب ہم طواف کریں، مشرک یہ سمجھیں گے شاید ہمارے بتوں کو راضی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے تو جہالت کی ہی کی، صفا مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نا، تم ان بے وقوفوں کی وجہ سے کیا اس رکن کو چھوڑ دو گے؟ ایسا نہ کرو، تم صفا مروہ کی سعی ضرور کرو. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ آیت نازل کی. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، پس جو شخص بھی آ کر حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج نہیں اگر وہ ان دونوں کا طواف بھی کر لے. اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں، مرضی ہے صحیح بین صفا والمروہ کرو یا نہ کرو. نہیں نہیں، امام شافعی فرماتے ہیں فرض ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں واجب ہے، باقی دو ائمہ امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں سنت ہے، کرنی ضرور ہے. سمجھے نا؟ لیکن بظاہر آیت سے یہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کر لو تو اچھی چیز ہے، فلا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں اگر کوئی کر بھی لے ان دونوں کی صحیح. ارے بھائی وہ صحیح کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے، اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرما رہے ہیں تمہارا جو نظریہ بن گیا نا وہاں بت پڑے ہوئے ہیں، اب ہم کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی حرج نہیں ہے، جا کر لو. یعنی صحیح کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے، یہ جو نظریہ غلط بن گیا تھا نا اس کے بارے میں ہے یہ لفظ. یہ میں اس وجہ سے وضاحت کر رہا ہوں، کئی لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے. میں نے نیٹ پر بھی دیکھا کئی لوگوں کو درس دیتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح صفا مروہ کی صحیح کر لو، مرضی ہے. اور نہیں بھائی، یہ مرضی کے لیے نہیں ہے، یہ وہ جو نظریہ بن گیا تھا نا وہاں تو بت پڑے، ہم کیسے جا کر کریں وہاں پر صحیح؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کر لو صحیح، صفا مروہ تو میرے ہی ہے نا، بتوں کی وجہ سے تم کیوں عمل کو چھوڑ رہے ہو؟ یہ مطلب ہے اس آیت کا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن تطوع خیرا، اور جو آدمی نیکی کو جان بوجھ کر کرے، اپنی طرف سے کرے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے. یعنی کوئی بھی نیکی کا موقع آ رہا ہے تو تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کر لو نا، یہ تو اچھی چیز ہے. فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو. تم بتوں کے لیے تھوڑی کرو گے، تم تو اللہ کے لیے کرو گے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، مسلمانوں، عیسائیوں سب کے لیے ایک آیت بہت خطرناک اتاری ہے کہ جن لوگوں کے پاس حق پہنچا ہے اور وہ حق کو چھپائیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ان پر. حق کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے، حق کا اظہار کرنا چاہیے. حق سے مراد دین حق، جو کلمہ حق کہنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم کا علم لوگوں کے سامنے اگلنا شروع ہو جاؤ، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم سے زیادہ اس آیت کو صحابہ اکرام سمجھے تھے. سمجھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری شریف کے 5 نمبر پیج پر قول موجود ہے، اے لوگوں کے سامنے علم وہی پیش کرو جو ان کی عقل کے مطابق ہو. ایسا علم ان کے سامنے پیش مت کرو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلانے لگ جائیں. مثال کے طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک کتاب ہے قصص الانبیاء، بڑی مشہور قصوں کی کتاب ہے، اس میں سابقہ انبیاء اکرام کے قصے بھی ہیں. تو اس کا نام انہوں نے جو دیا ہوا ہے قصص الانبیاء. اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے شروع میں ہی، حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش کی بات چل رہی ہے نا، اس میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوری دنیا جو ہے نا یہ ایک بیل کے سینگ کے اوپر رکھی ہوئی ہے.
جب بیل کے سینگ کے اوپر یہ دنیا قائم ہے. تو ایک پڑھا لکھا آدمی میرے پاس مسجد میں آ گیا, کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو بالکل بے وقوفانہ بات ہے, اگر میں اس کو بے وقوفانہ کہتا ہوں تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جا پہنچتی ہے. اب میں اس بات کو کیا کہوں؟ کون مانتا ہے, کون کہتا ہے کہ بیل کے سینگ کے اوپر ہے؟ وہ بیل کہاں ہے اتنا بڑا؟ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ زمین جو پانی کے اوپر تیر رہی ہے, گھوم بھی رہی ہے, اور یہی حقیقت ہے. بیل کے سینگ کے اوپر کیسے کھڑی ہو گئی؟ اب دیکھو اس قصص الانبیاء والے نے حدیث تو لکھ دی, اب لوگوں کی عقل کے مطابق ہے یہ, اس کو چاہیے تھا وہ یہ نہ لکھتا. اب وہ لوگ اس حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی سائنس کا علم نہیں تھا, زمین پانی پر ہے اور حضور فرما رہے ہیں بیل کے سینگ پر کھڑی ہے. پھر میں نے اس کا مطلب سمجھایا اس کو, میں نے کہا اللہ کے بندے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمیں جغرافیہ سکھانے نہیں آئے تھے کہ زمین کی بناوٹ کیسی ہے, فلاں جگہ کیا ہے, فلاں جگہ کیا ہے. ہمارے نبی یہ بتلانے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ تو اللہ کی اطاعت پر ہمیں گامزن کرنے کے لیے آئے تھے, اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. باقی رہی بات یہ جو حدیث ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا جغرافیہ بیان نہیں فرما رہے, بلکہ ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جیسے کوئی گول چیز ہو اور اس کو بیل کے سینگ کے اوپر جما کر رکھ دو, وہ جمے گی, کھڑی ہوگی نہیں, ایک نہ ایک وقت میں وہ ضرور گر جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ روح زمین بھی یوں سمجھ لو کہ جیسے بیل کے نوکیلے سینگ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. جب قیامت کا جھٹکا آئے گا نا, یہ ساری کی ساری فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یعنی دنیا کی ناپائیداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے, کوئی جغرافیہ ہمیں نہیں سکھایا. پھر وہ کہنے لگا ہاں اب بات سمجھ میں آ گئی, واقعی حقیقت ہے, دنیا نے ایک دن فنا ہو جانا ہے, کب تک کھڑی رہے گی؟ میں نے کہا ہاں یہ ایسا, یہ بیل کے سینگ پر گیند کب تک کھڑی رہے گی؟ کبھی تو گرے گی نا, اور جب گرے گی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناپائیداری بیان کر رہے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ, اس کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہ سمجھو, یہ تو عارضی ہے, آج ہے کل اس نے فنا ہو جانا ہے. تو اس کی سمجھ شریف میں بہرحال یہ بات آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قصص الانبیاء والا یہ حدیث ذکر نہ کرتا. اب اس بندے نے تو مجھ سے پوچھ لیا, جو نہیں پوچھا جنہوں نے, ان کا کتنوں کا ذہن خراب ہوا ہوگا. اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارا علم لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو, ان کے سامنے ان کی عقل کے مطابق علم بیان کرو. ایسا نہ ہو وہ کل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوخ کرنے لگ جائیں کہ اللہ کے رسول نے ایسی بات کیسے کہہ دی ہے تو جھوٹ ہے. وہ تو یوں کہیں گے, وہ سمجھ نہیں سکیں گے. اس وجہ سے علم وہ ظاہر کرنا ہے جو لوگوں کی عقلوں کے مطابق ہو, ان کی طبیعت کے موافق ہو. عالم کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ سامنے والے مجمع کو سمجھ لے, ان کے ہاضمے کے مطابق بات کرے. اور جو نہیں کرتا پھر بھی حق بات کو چھپا لیتا ہے, وہ لعنت کا مستحق ہے. یہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں اور اس وقت بھی کوئی عالم صحابہ کی عظمت نہ بیان کرے اور حق بات نہ بتلائے, تو اس عالم پر بھی اللہ کے رسول کی فرشتوں کی لعنت ہے. سمجھے نا؟ تو یعنی جہاں حق بات بیان کرنی ہے وہاں کرنی چاہیے. جہاں لوگوں کی طبیعت کے موافق نہیں, وہاں کے زوری حق نہ بولنے لگ جائے, وہ بات گلے پڑ جائے گی, ان کو سمجھ نہ آئی تو. اس وجہ سے یہ بہرحال وہ کتمان علم مراد ہے جن پر لعنت ہوئی ہے, جنہوں نے حق آیا, جیسے یہودیوں کے پاس آیا کہ آخری رسول آئیں گے, باوجود جاننے کے انہوں نے چھپایا اس چیز کو. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو نازل کی ہم نے واضح کھلم کھلے احکامات اور ہدایت, باوجود اس کے کہ وہ ظاہر کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے کتاب میں, یعنی تورات و انجیل میں, پھر بھی وہ اس کو چھپا رہے ہیں. تو اولئک یلعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے, ویلعنہم اللاعنون, اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا, ہاں وہ لوگ جنہوں نے پہلے یہ غلطی کر لی تھی پھر بعد میں انہوں نے توبہ کر لی, واصلحوا, اور اپنے حالات بھی انہوں نے درست کر لیے, اعمال بھی درست کر لیے, وبینوا, اور انہوں نے پھر حق کو بیان بھی کرنا شروع کر دیا, فاولئک اتوب علیہم, اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرے گا. وانا التواب الرحیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, بے شک وہ لوگ جو کفر کی حالت میں ہی مر گئے, کافر تھے کفر پر ہی مر گئے, اولئک علیہم لعنت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے. خالدین فیہا, یہ اسی لعنت کے اندر ہی ہمیشہ کے لیے رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, ان سے کبھی عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینظرون, اور نہ کبھی ان کو وقفہ دیا جائے گا عذاب میں, مسلسل ان کا عذاب چلتا رہے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شریعت کا راستہ دکھاتے چلو, دیے عظمتوں کے جلاتے چلو, شریعت کا راستہ دکھاتے چلو.